بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناظرین کرام اور مائی ویورز، آپ سب کی خدمت میں سلام و آداب، اور آپ سب کو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں آپ سب کی عبادتوں کو اور اطاعتوں کو قبول فرمائے۔ ہماری گفتگو نماز شب کے حوالے سے چل رہی ہے۔ میری پچھلی کلپ میں یا پچھلے پارٹ میں جو میں نے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ ہم کیوں نماز شب نہیں پڑھ پاتے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف کیا روایتوں میں بیان کی گئی کہ ہم گناہوں کی وجہ سے نماز شب نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ بیان کیا کہ نماز شب کا ثواب کیوں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ توجہ رہے عزیز و دوستو، نماز شب کا ثواب مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ یاد رکھیں کہ بہت سارے عظیم کام ایسے ہوتے ہیں جس کی حقیقت کوئی محسوس اور درک نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے ایسے کاموں کے ثواب کو مخفی رکھا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے نشاط انگیز بنے۔ ٹھیک ہے، نشاط انگیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بریسنگ، وہ کام جو بریسنگ ہو، جو ہمارے لیے نشاط انگیز بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے، ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، اس لیے ان چیزوں کو ہم سے مخفی رکھا گیا جس میں ایک نماز شب کا ثواب ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو آخری حقیقت ہے کہ نماز شب جو روایتوں میں بھی آیا ہے، مجموع البیان طبرسی نے جلد نمبر 87 صفحہ نمبر 109 پہ بیان کیا ہے کہ چونکہ نماز شب سب کی نظروں سے دور اور چھپ کر ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اب کیا ثواب ہے اس کا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں راہ خیر بتاؤں۔ توجہ رہے، راہ خیر بتاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ راہ خیر کیا؟ قیام الرجل فی جوف اللیل یبقى وجہ اللہ یا یبتغی وجہ اللہ۔ بہت توجہ رہے کہ ایک انسان کا قیام یعنی نماز شب رات کی تاریکی میں اٹھ کر جو انسان پڑھتا ہے تو وہ اسے اللہ سے نزدیک کر دیتا ہے، اور یہی اس کے لیے راہ خیر ہے۔ ظاہر ہے ہم سب اللہ سے قربت چاہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام یہاں آئے اس دنیا میں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور ایک پردہ غیب میں ہمارا امام موجود ہے۔ ان سب کا مقصد کیا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ سے قریب کرے، اور اس کے لیے الگ الگ ذریعے بتائے، جس میں سب سے بہترین ذریعہ عمل کے اعتبار سے وہ نماز شب، جس کا ثواب اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مخفی اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ انسان جب کسی اپنے چاہنے والے کو کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے تو سرپرائز بتاتا نہیں ہے، اسی طرح اللہ نے نماز شب کے ثواب کو ایک سرپرائز کے طور پر رکھا ہے۔ اور یہ کب یہ سرپرائز ملے گا؟ جب ہم روز قیامت پہنچیں گے اور اس نماز شب کی کہ اس ثواب کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا جو ہم نے ادا کیا ہے، تو ہم سرپرائز ہو جائیں گے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اور جب سرپرائز میں کوئی اچھی چیز ملتی ہے، یقیناً اچھی چیز ملتی ہے، تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں ہم۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے کہ قیامت کے دن ہمیں ایسی چیز مل جائے جس سے ہم خوش ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ کی طرف سے سرپرائز ہے۔ تو عزیزان کرام، یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آئیے جلدی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس کلپ میں کہ نماز شب کے کچھ فائدے ہیں۔ دو فائدے نماز شب کے بہت بڑے ہیں۔ پہلا فائدہ کون سا ہے؟ روحانی فائدے، جس کو ہم انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں اسپریچول بینیفٹس، اور دوسرے مادی فائدے جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں فزیکل بینیفٹس۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روحانی فائدہ کیا ہے، یعنی اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں نماز شب کے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قیام اللیل مصحۃ البدن ورضا الرب وتمسک باخلاق النبیین وتعرض لرحمتہ۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یعنی ابن فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اٹھ کر کے اس نماز کو ادا کرنا، نماز شب کو ادا کرنے کا فائدہ کیا؟ مصحۃ البدن، انسان کا بدن جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے۔
اللہ اکبر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیند ٹوٹے گی, حالت خراب ہوگی, طبیعت خراب ہو سکتی ہے اس رات میں جب نیند توڑ کر کے ہم اٹھتے ہیں, لیکن نہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اگر کر رہے ہو اس رات کی تاریکی میں, تو تمہارا بدن سلامت رہے گا, صحت مند رہے گا. توجہ فرمایا آپ نے. ورزر رب, یہ تو بدن والی بات جو تھی وہ اسپریچول نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, یعنی اس حدیث میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں, لیکن میرا مقصد کیا ہے, اسپریچول بینیفٹس کو بیان کرنا ہے, روحانی فائدے. ورزر رب, سب سے بڑی چیز, رزر رب, اللہ ہم سے راضی ہوگا. وتمسک باخلاق النبیین, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس اخلاق کو ہم پالیں جو نبیوں کا اخلاق ہے, انبیاء کا اخلاق ہے, تو اس کا ذریعہ امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ نماز شب ادا کرو رات کی تاریکی میں. توجہ فرمایا آپ نے. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو اس کی بلندی تک پہنچاؤں. اس کا سب سے بڑا ذریعہ عمل کے لحاظ سے کیا ہے, نماز شب ہے, رات کی تاریکی میں, اگر نبیوں کا اخلاق چاہیے. اور اس کی رحمت اگر تم اپنے اوپر لینا چاہتے ہو تو یہ معنوی فائدے, یہ روحانی فائدے ہیں جو نماز شب کے. رحمتیں لینا ہے, اخلاق نبی لینا ہے, یہ روحانی فائدے. اور مادی فائدہ کیا ہے, بدن انسان کا صحیح و سالم رہتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ہمیں نماز شب ادا کرنی ہوگی. توجہ فرمایا آپ نے. یہ حدیث تہذیب الاحکام جلد و صفحہ نمبر 121 پر ہے. اس کے بعد آئیے اسی سے مربوط ایک دوسری حدیث جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے. امام فرماتے ہیں فی قول اللہ عز و جل, جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, سورہ ہود کی 114 نمبر آیت کا ایک حصہ, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں, برائیوں کو دور کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر برائی آ گئی ہے, اسے دور کرنا ہے تو توبہ, اور اس کے بعد نیکیاں, کہ جس کی وجہ سے یہ برائیاں ہم سے دور ہو جائیں. امام اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں صلاۃ المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب بالنہار. بہت توجہ رہے. امام فرماتے ہیں کہ مومن رات میں یہ نماز شب جو ادا کرتا ہے, تذهب بما عمل, جس طریقے سے ادا کرتا ہے, من ذنب بالنہار, تو کیا کرتا ہے, وہ دور کر دیتا ہے اپنے آپ سے ان گناہوں کو جو اس نے دن میں انجام دیا ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہیں تو نماز شب کے پابند بنیں. یہ روحانی فائدے ہیں. انسان کو اخلاق ملتا ہے, انسان کی روحانیت بڑھتی ہے, انسان کا قرب خدا بڑھتا ہے, اخلاق نبی اس کو حاصل ہوتا ہے, گناہوں سے دور ہوتا ہے. یہ کس کے ذریعے سے, نماز شب کے ذریعے سے. یہ اسپریچول فائدے ہیں. اب آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل بینیفٹس کیا ہیں, مادی فائدے کیا ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں شرف المؤمن فی صلاۃ اللیل, مومن کی بلندی یہ ہے کہ وہ نماز شب پڑھے. وعز المؤمن کنہ عن الناس وصلاۃ اللیل, اور مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. وصلاۃ اللیل, نماز شب پڑھے. فائدہ کیا ہوگا اس کا, یہاں جو میں آپ تک یہاں تک لانا چاہ رہا ہوں, جو فزیکل بینیفٹ ہے. ایک کہاں بدن صحت مند رہتا ہے جو پہلے ایک حدیث میں آیا, اور اس کے ادب یہاں کیا کہ تبیض الوجوہ, تم چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ نور کی طرح چمکتا رہے تو نماز شب پڑھو, تمہارے چہرے پر نورانیت آئے تو نماز شب پڑھو. وتطیب الریح, اور تم اگر چاہتے ہو کہ تم اگر جو ہے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہارے بدن سے خوشبو آئے, تو تم کیا کرو, نماز شب پڑھو. وتجلب الرزق, اور اگر تم چاہتے ہو کہ رزق بے پناہ تم کو ملتا رہے دنیاوی, تو ضرورت کیا ہے تمہارے, کہ تم نماز شب پڑھو. یہ کون سا فائدہ ہے, مادی فائدے ہیں. اب آئیے آخر میں ایک حدیث بطور تبرک پیش کر رہا ہوں, جس میں ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کذبہ. یہ جو پہلے میں نے حدیث پیش کی اوالی العالی جلد 1 صفحہ نمبر 352, اس کے بعد چھٹے امام سے ایک حدیث ہے جو بہار میں ہے, جلد نمبر 87 صفحہ نمبر 154 پر. امام فرماتے ہیں کذبہ من زعم انہ یصلی صلاۃ اللیل, جھوٹا ہے وہ شخص. دیکھیں دنیاوی فائدے کیا ہیں. جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو نماز شب بھی پڑھتا ہے اور اس کو یہ زام رکھتا ہے, یہ گمان رکھتا ہے کیا, وہو یجوع, کہ وہ بھوکا ہے. ان صلاۃ اللیل تضمن رزق النہار, اگر رات میں اٹھ کر تم نماز شب پڑھو گے تو دن میں تمہارے رزق کی ذمہ داری اور گارنٹی لی ہے اللہ نے. یہ نماز شب گارنٹر ہے, گارنٹی ہے تمہارے دن کے رزق. عزیزو دوستو, اگر چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو,
تمہارے چہرے پر نورانیت آئے، تمہارے بدن سے خوشبو آئے، تمہارا بدن صحیح و سالم رہے، معنوی فائدے تمہیں حاصل ہوں، تو نماز شب کے پابند بنو۔ بس آج اتنا ہی عرض کروں گا، اس کے بعد دوسری ایک آخری جو کلپ آئے گی اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس طرح نماز شب ادا کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔